زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، وہ غلام تھے، بکتے 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 مکہ مکرمہ پہنچ گئے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے دیا کہ جی یہ بچہ ہے اچھا ہے تو آپ کی خدمت کرے گا، آپ اسے اپنے پاس رکھو. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد محترم تھے، ظاہر ہے جب اتنا چھوٹا سا بچہ 9-10 سال کا بچہ بچھڑ گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تو والد اپنے والد کو محبت تھی ان سے، اور محبت ہونی بھی چاہیے تھی. ظاہر ہے بیٹا ہے، کسی کا 10 سال کا بچہ اگر گم ہو جائے تو کیا ہوگا اس کا حال. تو وہ شعر پڑھتے تھے ان کے بارے میں، محبت میں شعر پڑھا کرتے تھے، اور شعروں میں اکثر کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹے مجھے نہیں پتا تو زندہ ہے کہ کہیں چلا گیا، لیکن خدا کی قسم جب تک میرے سانس میں سانس ہے میں تمہیں ڈھونڈتا ہی رہوں گا، اور جو قافلے ہمارے ملک سے کہیں جاتے ہیں ان قافلوں کو بھی میں کہتا رہوں گا کہ میرے زید کو کہیں ڈھونڈنا، اگر تمہیں مل جائے تو اسے میری خبر دینا. اتنے شعر پڑھتے تھے، تقریباً دیوانے سے ہو گئے تھے محبت میں. تو کسی نے آ کے بتایا کہ ہم تیرے بیٹے کو دیکھ کے آئے ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں ہے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ان کے پاس ہے، وہ ایک کریم ہستی ہے ان کے پاس ہے. وہ فوراً اپنے بھائی کو لیا، انہوں نے بھائی کو لیا، جو پیسے خاندان سے جمع کیے، چندہ کر کے پیسے جمع کر کے لے کے چلے گئے کہ چلو ہم جا کے ان کو فدیہ دیتے ہیں، لے آتے ہیں جا کے بچہ. اب وہاں پہنچ گئے. اب وہاں جب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، وہ غلام ہو کے آیا تھا، جتنا ہدیہ لینا ہے آپ لے لیں، وہ ہدیہ لے کے بچہ ہمیں واپس کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، فدیے کی ہدیے کی کوئی بات نہیں، وہ بچہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے آپ لے جاؤ. انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی انصاف کی بات ہے. انہوں نے سوچا کہ ظاہر ہے ہمارا بیٹا، میرا بیٹا میرے ساتھ جانا نہیں چاہے گا تو کس کے ساتھ جائے گا. تو اس نے کہا جی بڑے انصاف کی بات ہے، آپ بلا. اتنی دیر میں زید رضی اللہ کو بلایا. زید رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو ظاہر ہے بھاگ کے ان کے پاس گئے، گلے لگے، باپ بھی روئے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ زید تم انہیں جانتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے چچا ہیں، میں کیسے نہیں جانتا انہیں. تو آپ نے فرمایا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تو اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے یا ان کے ساتھ جانا ہے. اب اپنے ایمان سے بتاؤ، دنیا میں کبھی ایسا واقعہ آپ نے نہ سنا ہوگا نہ سن سکتے ہیں کہ کوئی بچہ اس کو کہا جائے کہ اپنے باپ کے ساتھ جانا ہے یا ان کے ساتھ رہنا ہے آپ جہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ کہے میں باپ کے ساتھ نہیں جانا. باپ نے کہا ابھی کہے گا. تو اس نے ایک نظر باپ کو دیکھا، ایک نظر حضور کو دیکھا. یوں دیکھ کے اپنے والد صاحب سے کہنے لگے کہ ابا حضور آپ میرے باپ ہیں، میرے والد ہیں، آپ کی محبت اپنی جگہ، مگر میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں ان کے ساتھ ہوں. باپ حیران رہ گئے، کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ اپنے باپ پہ ایک ایسی جگہ کو ترجیح دیتے ہو جہاں تم غلام ہو، جہاں غلام بن کے رہتے ہو وہاں اس کو ترجیح دیتے ہو. انہوں نے کہا ابا جان، آپ صرف اشارہ کیا کہ میں نے ان میں وہ بات دیکھی ہے جو کسی اور میں نہیں. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا اور اٹھا کے گلے سے لگا کے اس دن یہ فرمایا کہ زید آج سے تو میرا بیٹا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں حکم نازل فرمایا کہ بھئی منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، تب ان سے یہ رشتہ ختم ہوا، پر آپ نے بیٹا بنا لیا اس کو. لیکن میں جو بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں میرے دوستو، کیا یہ ممکن ہے؟ کس لیول کا محبت دیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، بتاؤ کس لیول کا پیار کیا ہوگا اس سے. یہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے آئے تھے اپنی امت کو کہ دیکھو یہ پیار بانٹنا.